تمسقدیم یا امام رضا سلام یا امام رضا سلام یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی طرف. محترم سامعین، جس آیہ مجیدہ کے عنوان سے اپنی معروضات کچھ پیش کر رہا تھا، آج کی اور کل کی آخری مجلس ہے اور موضوع تو سمٹ نہیں پائے گا، لیکن اسی کے سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اور ساتھ ساتھ وہ حقیقی پیغام جو خداوند عالم نے اپنی لا ریب کتاب میں دیا ہے، اس کو ایک امانت کے طور پہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. ابھی تک یہ عرض ہوا تھا کہ خالق کائنات نے انسان کو فطرت دی، بدن دیا، جسم دیا، اور فطرت کے ساتھ ساتھ اس انسان کو اپنے مقصد کی طرف بلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. انبیاء کے ساتھ ان کے اوصیاء کو بھیجا، اوصیاء کے ساتھ علماء حقہ کو بھیجا، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ یہ ایک ہی تھا کہ یہ بشر ہدایت پا جائے. ہدایت پانے کے لیے خداوند عالم نے اس انسان کی ترغیب کے لیے بیچ میں فائدے کے طور پہ بہشت کو بھی رکھ دیا کہ بہشت کے لالچ میں ہی صحیح سجدہ تو کرے گا. اگر بہشت کے لالچ میں ہی سجدہ کیا تو آہستہ آہستہ اپنے مقصد حیات کے قریب ہو جائے گا. اور آپ مومنین کی دل آزاری نہیں بلکہ دلجوئی کے لیے کہ جس بہشت کے لیے انسان اتنی تگ و دو کرتا رہتا ہے کہ شاید ملے یا نہ ملے، بہشت میں جانا، غور سے سنیے گا، بہشت میں جانا اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کی دلیل عرض کر دوں، آپ صاحبان فکر ہیں، بات پک کر لیں گے. آپ انصاف سے بتائیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں آتے ہیں اور اسی چھوٹے عالم میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ جی بہشت میں جائیں گے نا. کچھ کیا انہوں نے؟ پریشان تھے، آسانی سے چلے گئے نا. اور اگر ایک دیوانہ شخص ہے، پاگل اور مجنون ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟ جی میرے ساتھ ساتھ بولتے رہے نا. بہشت میں جائے گا نا. جی یہ تو اٹل فیصلہ ہے نا، تمام مذاہب کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ بھی بہشت میں جائے گا، اور جو دیوانہ ہے وہ بھی
خوب بہشت میں جانے کے لیے بچپنا کافی ہے، بہشت میں جانے کے لیے دیوانگی کافی ہے، تو پھر عزیز محترم آپ کو اور مجھے خدا نے عقل کیوں دی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ وہ بہشت جس میں دیوانہ اور بچہ جا پہنچے، تو مجھے عقل اس لیے دی ہے کہ تمہارا ٹھکانہ بہشت نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم عقل کے ہوتے ہوئے بھی بہشت نہ پہنچ سکیں، تو پھر انسان خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا تھا اپنے نواسے کے لیے، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ میرا نواسہ ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے، لیکن یہ کشتی وہ ہے جو بشریت کو مقصد حیات تک لے کے جاتی ہے، بہشت تک نہیں لے کے جاتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کشتیاں کہاں پہ چلتی ہیں؟ دریاؤں میں۔ خود دریاؤں میں کشتیاں چلنے والی 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض ہوتی ہیں تجارتی کشتیاں، تجارتی کشتیوں کا سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ مال اٹھاتی ہیں، پیسہ لیتی ہیں، ان کا کام کر دیتی ہیں، اپنا پیسہ لے کے فارغ ہو جاتی ہیں۔ بعض ہوتی ہیں ڈاکوؤں کی کشتیاں، جن کا کام کیا ہوتا ہے، جو اندر مال ہوتا ہے سمندر میں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ان پہ ڈاکہ ڈالنا، ڈاکہ ڈال کے ان کے مال کو غصب کرنا۔ بیچ میں اکا دکا ایسی ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے ڈوبنے والوں کو نجات دینا۔ آج کل یہ ڈاکوؤں کی کشتیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، جو اتنا ڈاکہ ڈالتی ہیں، اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد کرتی کیا ہیں؟ پہلا کام یہ کرتی ہیں کہ آپ کی جیب خالی کرتی ہیں، اور کس کے نام پہ؟ امام حسین علیہ السلام کے نام کے، آپ جیب خالی ہو گئی۔ اور آپ دیکھ لیں، سوچ لیں، یہ واقعاً سوچنے کی بات ہے، اور انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر بات کی طرف اشارہ کر سکے۔ یہ جیبیں جو مومنین کی خالی ہوتی ہیں، امام حسین کے نام پہ دنیا گئی۔ دیتے کیا ہیں؟ ہدایت کی جگہ پہ ضلالت۔ جب ضلالت دی تو آخرت بھی گئی۔ ہم نے امام حسین کے نام پہ اپنی دنیا بھی گوا دی اور اپنی آخرت بھی گوا دی، اور خوش بیٹھے ہیں کہ ہم تو جی نجات کے راستے پہ ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، میری بات نہیں ہے، قرآن فرماتا ہے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا تم چاہتے نہیں ہو کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر دوں جو اعمال کے اعتبار سے انتہائی گھاٹے میں ہیں؟ کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی تمام تر کوششیں دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ چاہتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ہم اعلیٰ علیین تک پہنچ گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک مثال عرض کروں، یہ بزرگان زیادہ سمجھتے ہوں گے، آج کل کی جنریشن جو نئی ہے شاید ان کو پتہ نہ ہو۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، کولو کا بیل ہوا کرتا تھا، دیکھا ہے نا؟ کولو کا بیل، وہ تیل نکالنے کے لیے ایک جگہ پہ اس کو باندھ دیتے تھے، آنکھ پہ اس کے پٹی باندھ دیتے تھے اور اس کو چلا دیتے تھے۔ اب وہ بیچارہ اپنے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ گھومنے کے بعد جب شام کو مالک اس کے آنکھوں کے سامنے سے پٹی اتارتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ شاید میں اعلیٰ علیین کا سفر طے کر گیا ہوں، اور جب مالک پٹی اتارتا تھا کیا دیکھتا ہے؟ وہیں پہ کھڑا ہے جہاں سے چلا تھا۔ کہ اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے کہ جو دین کی باتوں پہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کر کے سمجھتا ہے شاید میں اعلیٰ علیین تک پہنچ گیا، لیکن جب عزرائیل آتا ہے آنکھ سے پٹی اتارتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے وہیں پہ کھڑا ہوں جہاں پہ خدا نے رکھا تھا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی ذات۔ آج جو عزاداری میں آ کر بیٹھے ہیں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں، اور اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ انسان کا ہر، البتہ یہ دنیا کا ایسا قانون ہے، آپ جا کر دیکھیں دنیا چلتی ہی اسی طرح سے۔ بینک کا ایک سال ہوتا ہے، یعنی مالی سال، جس میں بینک اپنے سارے امور کا حساب کتاب کرتا ہے۔ حساب کتاب کرنے کے بعد کیا کھویا کیا پایا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جو تجارت کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور جو کاروبار کرتا ہے ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے مقصد حیات کے لیے دنیا میں آیا ہے، یہ اتنی غفلت سے کام لیتا ہے، اپنا حساب نہیں کرتا ہے۔ آج بیٹھ کے یہ عہد کریں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ
کہ ہماری زندگی میں یہ پہلی فرصت ہے، اگلے سال محرم آنے سے پہلے ہمارے اندر یہ تبدیلی ہوگی۔ آج بیٹھ کر امام حسین سے یہ تعہد کریں، اور کرنا کیا ہے؟ 2 ہی کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ کے نزدیک نہیں جانا، اور جو اس کے واجبات ہیں ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آج بیٹھ کے تعہد کریں، اس کے بعد دیکھیں زندگی میں برکت، اولاد میں برکت، نعمات میں برکت، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کام برکت والا کوئی نہیں کرتے، توقع یہ کرتے ہیں کہ گھر میں برکت آ جائے۔ وہ کوئی کراچی کے تھے، میری طرح ذرا باڈی ان کی کمزور تھی، نحیف سے تھے، تو کسی نے کہا بھائی اتنے کمزور ہو، کچھ کھایا پیا کرو تاکہ صحت بنے۔ تو کہتا ہے بھائی بیڑی بھی پیتے ہیں، پان بھی کھاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، سالی صحت نہیں بنتی۔ بھائی صحت بننے کے لیے چائے سے صحت نہیں بنتی۔ ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر برکت ہو، اور توقع یہ ہوتی ہے کہ جی سارے مسائل ہمارے حل کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی برکت والا کام کیا ہے جو ساری نعمتیں خداوند عالم آپ کے حوالے کر دے۔ البتہ یہاں پہ رک کر ایک بات عرض کر دوں، ایک غلط تصور ہے ہمارا نعمتوں کے حوالے سے۔ کون سی چیز نعمت ہے اور کون سی چیز نعمت نہیں ہے؟ دعائے کمیل پڑھتے رہتے ہیں نا، انشاءاللہ جب توفیق ہو، ضروری نہیں ہے کہ فقط شب جمعہ کو دعائے کمیل پڑھیں، جب بھی موڈ بن جائے اور جب بھی طبیعت بحال ہو جائے تو اس دعا کو پڑھا کرو، مولا متقیان کی دعا، اور انسان کے اندر یہ معنویت کا سفر بڑی جلدی انسان طے کر سکتا ہے۔ دعائے کمیل کے یہ جملے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم۔ یہ 2 کلمے ہیں، نعم اور نقم، یا دوسرے الفاظ میں نعمت اور نقمت۔ سکول میں جب پڑھتے تھے تو کہتے تھے متضاد الفاظ تلاش کریں، یعنی کچھ دے دیتے تھے، اس کا اپوزٹ کلمہ تلاش کریں۔ مثلا خیر کے مقابلے میں کیا ہے اپوزٹ؟ شر، اچھائی کے مقابلے میں برائی، دن کے مقابلے میں رات۔ اسی طرح عربی میں ایک کلمہ ہے نعمت، اس کا اپوزٹ ہے نقمت۔ یہ نعمت اور نقمت کیا ہوتی ہے بھائی؟ اسی لیے قرآن نے کہا جنت کی ایک خصوصیت ہے، ایک درجہ ہے بہشت کا جس کو کہتے ہیں جنت نعیم، وہ بھی اسی نعمت سے نکلا ہے۔ اولئک کالانعام، جس کا ترجمہ کرتے ہیں چوپائے، یہ بھی اسی خاندان کا کلمہ ہے۔ وہ یہ ہے کیا؟ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے جو ذہنوں میں بنا رکھا ہے نہ جانے کیا کیا تصورات ہیں، لیکن قرآن نے جو تصور پیش کیا وہ یہ ہے۔ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کو بہتر بنا دے وہ اس کے لیے نعمت ہو جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے لیے رسوائی، ذلت اور خسران ابدی کا سبب بن جائے وہ نعمت کہلاتی ہے۔ اور یہ نعمت اور نقمت یوں نہیں ہے کہ خدا نے کچھ نعمتیں نازل کر دی ہوں اور کچھ نقمتیں نازل کر دی ہوں کہ نعمت کو اپنا لو اور نقمت سے اپنے آپ کو بچا لو، ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم نے فقط ایک چیز خلق کی ہے، اور وہ خلق کرنے کے بعد آپ کے اختیار میں دے دی ہے، اور اس انسان سے کہہ دیا ہے کہ تمہارے اختیار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنے اختیار سے چاہو تو اپنے نعمت بنا لو، اور اگر اپنے اختیار سے چاہتے ہو تو اس کو اپنے لیے نقمت بنا لو۔ نعمت بھی آپ کے اختیار میں ہے، نقمت بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ ایک ایک مثال کر کے آپ کی بات کو واضح کر دوں۔ خدا نے آنکھیں دیں، آنکھیں نعمت ہے یا نقمت؟ جی ابھی یہ نہ بتائیے کہ نعمت ہے، بات سن لیں اس کے بعد فیصلہ کریں۔ ہاتھ دیے نعمت ہیں یا نقمت؟ نہیں معلوم۔ کان دیے نعمت ہیں یا نقمت؟ کہ ہم نے فقط آنکھ دی ہے، یہ نعمت بنانا تیرا کام ہے، نقمت بنانا بھی تیرا کام ہے۔ کیسے نعمت بنے گی؟ کہ اس سے اگر دیکھ کر تو اپنی زندگی بہشت بنا رہا ہے یہ تیرے لیے نعمت ہے، اور اگر اس کا استعمال کر کے اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے یہی آنکھ تیرے لیے نقمت ہے۔ گھر سے نکلے نامحرم سامنے آئی، امتحان ہے کہ یہ آنکھ نعمت ہے یا نقمت؟ کا دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جب جھک جائے گی نعمت بن جائے گی، نامحرم پہ اٹھ جائے گی نقمت بن جائے گی۔
یہ کان دیے ہیں، نہ نعمت ہے نہ نکمت، استعمال کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ نعمت بنائی تھی یا نکمت بنائی تھی۔ اگر کان سے موسیقی سنتا ہے یہ نکمت بنتا چلا جائے گا، اور اگر اس سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنتا ہے، مجلس امام حسین سنتا ہے، عزاداری سنتا ہے، تو یہ نعمت بنتی چلی۔ عزیزان محترم، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خالص نعمت ہو، اور کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نکمت بنا کے خدا نے خلق کی ہو، بلکہ نعمت وہ ہے جو تمہارے استعمال کے بعد پتہ چلے گا کہ تم نے اس کو نعمت بنایا ہے یا نکمت بنایا ہے۔ اولاد دی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے نعمت دے دی، نہیں عزیز محترم، اگر اس کو محب آل محمد بنایا ہے تو یہ تیرے لیے نعمت ہے، اور اگر دشمن آل محمد بنا کے جا رہا ہے یہ تیرے لیے نکمت ہے۔ مال دیا خدا نے کس لیے؟ کہ اگر یہ مال دیا ہے یہ نعمت ہے یا نکمت؟ مال لینے کے بعد، استعمال کے بعد پتہ چلے گا کہ استعمال کرنے کے بعد یہ تیری قبر کو روشن کر گیا تو نعمت بن جائے گی، اور اگر یہ مال لے کے استعمال کر کے اپنی قبر کو تاریک کر کے چلے گئے، آپ نکمت بنا کے چلے گئے۔ عزیزان محترم، نعمت بھی نہیں ہے، نکمت بھی نہیں ہے، خالق نے فقط اشیاء کو خلق کر کے تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، اور یہ تمہارا اختیار ہے، چاہو تو نعمت بناتے چلے جاؤ، چاہو تو نکمت بناتے چلے جاؤ۔ اور جنہوں نے نعمت بنایا ان کو ائمہ تحریر نے گلے سے لگایا، اور جنہوں نے نکمتوں میں تبدیل کیا ائمہ تحریر نے بد دعا دے کر ان کو آخرت تک عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ پس نعمت وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے، جی مال نعمت ہے یا نہیں، نہ، استعمال کے بعد پتہ چلے گا۔ اولاد نعمت ہے یا نہیں، استعمال کے بعد پتہ چلے گا۔ جوانی دی خدا نے، نعمت ہے یا نہیں، استعمال کے بعد پتہ چلے گا۔ یہ جوانی خدا کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہوتی ہے یا نہیں، نعمت بن جائے گا۔ اور اگر یہی جوانی طاغوتیت کا سبب بنتی ہے، فرعونیت کا سبب بنتی ہے، اور دوسروں کی آزاری کا سبب بنتی ہے، یہی ساری نوجوانی انسان کے لیے نکمت کا باعث بن جاتی ہے۔ آؤ تاریخ میں ایک نمونہ بتاؤں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو نعمت بنایا، تھے غریب پر پوری زندگی نعمتوں پر مشتمل تھی۔ پس غربت نعمت ہے یا نکمت، استعمال کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر غربت کے بعد صبر کر لیا تو یہی غربت نعمت بن جائے گی، اور اگر غربت کے بعد خدا کا شکوہ کرنا شروع کر دیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا، خدا نے کہا میں نے ہر چیز تیرے حوالے کی ہے لیکن میں نے عزت نفس تیرے حوالے نہیں کی ہے، خبردار بھوک سے مر جا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا، میری عزت کو رسوا نہ کر۔ غربت بھی نعمت ہے یا نکمت؟ ایک نمونہ عرض کر دوں تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ جناب ابو ذر غفاری کا تو نام سنا ہے نا؟ کاش فرصت ہوتی بتاتے کہ یہ کون تھے، کس طرح سے اسلام لائے اور کس طرح سے اسلام کی خدمات انہوں نے انجام دی۔ مسجد کوفہ 25 سال کے بعد امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے مسجد کوفہ میں، اور ایک وقت ایسا آیا امام علیہ السلام پہ کہ امام علیہ السلام نے زور زور سے گریہ کرنا شروع کر دیا، اور جناب ابو ذر کو یاد کیا۔ دنیا سے جا چکے تھے، آپ کو پتہ ہے نا کہ امیر علیہ السلام کی زندگی میں ہی مقام ربضہ پہ جب تبعید ہوئے، ملک بدر ہوئے تو وہیں پہ دنیا سے چلے گئے۔ تو پتہ ہے غربت کا عالم تھا۔ مسجد کوفہ میں امیر المومنین جناب ابو ذر کو یاد کر رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مگر ابو ذر میں خصوصیت کیا تھی؟ کہ تم کیا جانو کہ ابو ذر کیا تھا؟ اب امیر المومنین جناب ابو ذر کے فضائل بیان کر رہے ہیں، معصوم غیر معصوم کی بات کر رہے ہیں، توجہ رہے میری طرف، اور شاید یہی ہماری ہدایت کا سبب بن جائے۔ البتہ کبھی ایک ہی بات پہ انسان عمل کر لے زندگی سنور جاتی ہے۔ آج اگر بیٹھ کے آج ہم امام حسین کو یہ وعدہ کر لیں کہ مولا اگلے سال تک، زیادہ نہیں، ساری زندگی کی میں وہ گارنٹی نہیں دے رہا ہوں، فقط ایک سال تک، اگلے محرم تک یہ وعدہ کر لیں کہ ہم اگلے سال تک مولا آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے سال تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، بس اگلے سال تک فقط یہی ہے کام، اور اتنا بڑا بھی نہیں ہے، اگلے سال تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ وعدہ کر لیں امام حسین سے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کی زندگیوں میں برکت کیسے آتی۔ بہرکیف امام علیہ السلام نے کہا کہ ابو ذر کون ہے؟
کہا کہ جناب ابو ذر گھر میں تھے مدینہ کی سرزمین پہ، خلیفہ وقت کی طرف سے ایک دستہ آیا اور اس نے چند تھیلیاں دی جس میں درہم و دینار تھے، دستک دی، جناب ابو ذر دروازے پہ آئے اور وہ تھیلیاں آگے بڑھائیں۔ جناب ابو ذر نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ کہا حاکم نے دیا ہے، آپ کے لیے بھیجا ہے۔ دروازہ بند کیا، نہیں لیں، دوبارہ بھیجا، واپس کر دیں۔ جب تیسری مرتبہ آئے اور دستک دینے کے بعد کہا یہ فقط آپ کے لیے بھیجا ہے، غور سے سنیے گا، یہ فقط آپ کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اور جناب ابو ذر نے کہا نہیں، یہ پیسہ اگر میں لے لیا میں نے تو اس پیسے کے بدلے میں نے اپنی ذات کو سامنے بھیج کر میں اس کا عبد بن جاؤں گا، ایک بات، اور یہ کام میں کرنے والا نہیں ہوں۔ اور جاتے ہوئے کہا سن لو، تم لوگوں نے 2 ظلم کیے ہیں مجھ پہ۔ پہلا ظلم کیا کیا ہے کہ تم نے سمجھا یہ ہے کہ شاید ابو ذر علی فروش ہے اس لیے تھیلیاں بھیجی ہیں، اور دوسری بات بھی سنتے جاؤ، جو دوسرا ظلم تم لوگوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ علی کی قیمت تم نے یہ چند تھیلیاں لگائی ہیں۔ امیر المومنین نے جب یہ ذکر کیا رونے لگ گئے، رونے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اس عالم میں جناب ابو ذر نے یہ تھیلیاں ان کے منہ پہ مار دی، 3 دن سے جناب ابو ذر کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، 3 دن کا فاقہ، اور 3 دن کے فاقے کے بعد کہا کہ علی کی محبت قیمت مانگتی ہے، علی کی محبت مفت میں نہیں ملتی۔ ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم کس پانی میں ہیں، کس کھیتی مولی ہیں۔ کیا ہوتا ہے امتحان، میں نے پہلی مجلس میں بھی شاید یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اپنے دین کی قیمت لگایا کریں کہ ہمارے دین کی قیمت کیا ہے، اور پھر مقایسہ کیا کریں اصحاب امیر المومنین سے یا اصحاب ائمہ طاہرین سے۔ علی کی محبت اتنی غربت کے عالم میں، اتنے فقر کے عالم میں جو تھیلیاں ٹھکرا دے اسے ابو ذر کہتے ہیں۔ پس نعمت بنانا آپ کا کام ہے، یہ غربت نعمت ہے یا نقمت کا یہ تمہارے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، استعمال کرو گے پتہ چل جائے گا یہ نعمت ہے یا نقمت۔ انسان کی زندگی میں نعمتیں نہیں ہیں، یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ جن چیزوں کو چاہتا جائے نعمت بناتا جائے، اور اگر اپنے اختیار سے چاہتا ہے تو نقمتیں بتاتا جائے۔ اب انسان نعمت بنا کر جب آگے بڑھتا ہے، اسی سے کلمہ انعام بھی نکلا ہے۔ انعام کو کیوں کہتے ہیں بھائی؟ انعام چوپاؤں کو کیوں کہا کہ وہ نعمت ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ انسان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ قدیم زمانے میں ہوتا تھا، جانوروں پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے، کوئی سواری کے کام آتا تھا، کوئی کھانے کے کام آتا ہے، کوئی دودھ دیتا ہے، دودھ پینے کے کام آتا ہے۔ یہ جتنے جانور ہیں یہ انسان کی بہتر زندگی بنانے کے لیے خدا نے خلق کیے ہیں، اس لیے انہیں انعام کہا جاتا ہے۔ اور جنت النعیم کو جنت النعیم اسی لیے کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے گا انسان تو اس کی زندگی خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتی جائے گی، اس لیے جنت نعیم بھی خداوند عالم نے اسی کلمے سے مشتق کی ہے۔ بس انسان کی زندگی میں نعمتیں بھی ہوتی ہیں، نقمتیں بھی ہوتی ہیں، نعمت بھی اپنے ارادے سے بناتا ہے، نقمتیں بھی اپنے ارادے سے بناتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ آئیں ذرا دیکھیں کہ ہم نے کن چیزوں کو نعمتیں بنایا ہے۔ تھوڑا سا قرآن کی طرف آئیں، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، پڑھا کریں اس کو، اور واقعاً پڑھا کریں، اس سے لذت ملتی ہے انسان کو، شیرین کتاب ہے۔ اگر ایک ایک کلمے کی انسان کو سمجھ آتی ہے واقعاً انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ لذت کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم مریض ہیں۔ پہلے بھی میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ انسان جب صحت مند ہوتا ہے کھانا کھاتے اسے لذت آتی ہے، لیکن جب بخار زدہ ہوتا ہے لذیذ کھانا بھی اسے اچھا نہیں لگتا۔ اصل میں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری روحوں کو مریض کر دیا گیا ہے اور مرض کے ہم عادی ہو گئے ہیں، اب مرض سے نکلنے کے لیے ہم آدھا نہیں ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا یہ جہاز دیکھیں نا، وہ نہیں جو اڑتا ہے، وہ جو پاؤڈر پیتا ہے اس کی ایک اصطلاح ہے جہاز۔ اس جہاز کو جا کے دو اچھی چیزیں دو، اس کو اچھی نہیں لگتی، پاؤڈر دو سوٹا لگاتا ہے، کہتا ہو جنت پہنچ گئے۔ اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہماری روحوں کو اتنا آلودہ کر دیا گیا ہے کہ اب دین کی بات جب سامنے آتی ہے تو ہمیں لذت نہیں آتی، نفرت آتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے من کو اتنا غلیظ کر دیا ہے کہ وہ دین کی بات ہمارے اندر نہیں اترتی ہے۔ آئیں ذرا اپنی ذات کو پاکیزہ کر کے
قرآن خدا سے یہ سوال کریں کہ آپ نے اس انسان کے لیے جو سفر رکھا ہے، اس سفر کے لیے جس معیار کو ذکر کیا ہے، اس معیار کو ذرا ہمارے لیے واضح بھی تو کریں۔ قرآن نے خوبصورت الفاظ میں واضح کیا، عرض کیا تھا کہ انسان جب راہ ہدایت پہ چلتا ہے تو علم بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے۔ آئے ذرا عمل کی تھوڑی سی حقیقت کو کھول کے بیان کریں کہ عمل ہوتا کیا ہے۔ البتہ یہ خطاب ان کے لیے ہے جو دین پہ عمل کرتے ہیں، توجہ میری طرف رہے، جو لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں ان کی مثال قرآن نے ذکر کی ہے، ایک نہیں ہے، کئی ایک مثالیں ہیں۔ پہلا قانون قرآن نے ذکر کیا انسانی اعمال کا۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں، جو سو رہے ہیں ذرا بیدار ہو جائیں۔ عزیزان میں لوری نہیں سنا رہا ہوں، لوری میں بچوں کو نیند آتی ہے، یہ لوری نہیں، اتنا شور مچا رہا ہوں پھر بھی سو رہے ہیں، بڑی ہمت ہے آپ کی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ قانون جو دین پہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد خود بیٹھ کے کبھی کیلکولیٹ کیا کرو۔ پہلا قانون قرآن کا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ چھوٹی سی اگر اچھائی کی ہے گم نہیں ہوگی، اور اگر چھوٹی سی برائی کی ہے کسی کے حق میں، یاد رکھو آپ کو اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہم کر کے بھول جاتے ہیں گویا کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر اسی آیت پہ عمل ہو جائے انسان کی زندگی سنور جائے گی یا نہیں؟ کیوں اتنی غفلت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اور بھولنے کے نتیجے میں اتنے حقوق پائمال کر جاتا ہے اور تصور یہ کرتا ہے کہ شاید مجھے مرنا ہی نہیں ہے۔ اگر اس قانون پہ عمل کیا ہوتا ہماری زندگیاں سنور جاتی۔ پہلا قانون کہ جو گناہ کرو گے وہ بھی لکھا جائے گا، اور جو نیکی کرو گے وہ بھی لکھی جائے گی، پہلا قانون۔ دوسرا قانون قرآن فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ دوسری خدا کی محبت کہ اگر تم نیکی کرو گے تو 10 گنا، اور اگر گناہ کیا تو ایک ہی ہے۔ لطف ہے یا نہیں خدا کا؟ البتہ یہاں پہ ترجمہ آیت کا غلط کیا جاتا ہے، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کر دوں۔ کاش یہ صاحبان علم نے کچھ تھوڑی سی صرف نحو پڑھی ہوتی تو اس اصطلاح کو استعمال کر کے جب بیان کرتا لطف اور محظوظ ہوتے آپ، لیکن اب اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہوں، آپ کو بور کرنے کے مترادف ہوگا، لیکن ترجمے سے انشاءاللہ آپ نزاکت کو سمجھ جائیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، معنی یہ نہیں ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا خدا 10 لکھ دے گا، نہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو نیکی کو لے کر ہماری بارگاہ میں پہنچ جائے گا وہاں پہ ہم 10 گنا کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے نیکی کر لینے سے 10 گنا نہیں ہوتی، چونکہ نیکی کرنے کے بعد ایک اور قانون باقی ہے، بیان کروں گا۔ بس اگر نیکی ایک کریں اور اس کو محفوظ کر کے بارگاہ الہی میں لے کے پہنچ جائیں تو 10 گنا ہو جائے گی، اور اگر گناہ کیا تو گناہ ایک ہی ہے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہشت میں جانا اتنا آسان ہے جہنم جانے کی نسبت، لیکن اس کے باوجود کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ اتنے آسان راستوں کے باوجود انسان جہنمی بن جاتا ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ ویل لمن غلبت آحادہ اعشارہ۔ ویل ہے، البتہ یہ الگ ہے، اگر فرصت ہوئی تو کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور ہر طبقے میں مختلف وادیاں ہیں، ہر وادی کا الگ الگ نام ہے۔ ان میں درمیانی 7 طبقے ہیں، 3 اوپر ہیں، 3 نیچے، 1 بیچ میں ہو جائے گا۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 7، یعنی 3 اوپر اور 3 نیچے۔ جو بیچ کی وادی ہے اس کا نام ہے سقر، سورہ مدثر میں ہے۔ خوب یسألون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔
ہاں بھائی یہاں کیسے آنا ہوا؟ مثلا جب جائیں گے نا بہشت میں تو کئی پارسا متقی دیکھیں گے کہ یہ تو سقر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہشت سے دیکھ کے کہیں گے بھائی صاحب یہاں کیسے آنا ہوا؟ مثلا فرض کریں سینمے میں جائیں اور سینمے میں مولانا بیٹھے ہوں، کہ مولانا یہاں کیسے آنا ہوا؟ اب وہ مجرمین سے پوچھیں گے بھائی یہاں کیسے آئے؟ جواب لم نکو من المصلین، جواب ہم نمازی نہیں تھے۔ البتہ کل ترجمہ کروں گا کہ اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ عموماً ہم قرآن کی گہرائی سے آشنا نہیں ہیں، اس لیے ترجمے بھی سطحی کر کے نکل جاتے ہیں۔ خیر یہ الگ چیپٹر ہے۔ جہنم کی 7 وادیاں، ان میں سے بیچ کی وادی کا نام ہے سقر۔ اس سقر کے مختلف طبقات ہیں۔ اس سقر کے اندر ان مختلف طبقات میں سے ایک طبقے کا نام ہے ویل، بہت سے نام ہیں الگ سے، ویل ہے۔ یہ ویل کیا ہے؟ یہ بھی ایک گڑھا ہے اس سقر وادی کا، جس میں کئی لوگ جا کر پہنچیں گے انشاءاللہ کہ خداوند عالم سب کو اس گڑھے سے نجات دے، اور خصوصاً اہل بیت کے ماننے والوں کو بشارت بھی دیتا چلا جاؤں۔ معصومین نے یہ اتھینٹک حدیث ہے، اور معصومین نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارا چاہنے والا جو ہمارا محب ہے وہ کبھی بھی وادی سقر میں نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے بات کی اوپر والی 3 طبقات کے اندر کسی میں سے ہو، انشاءاللہ اپنا استبراء کر کے خمیازہ بھگت کے باہر نکال دیا جائے، وہ الگ بات ہے۔ خیر یہ ویل ایک گڑھا ہے سقر کے اندر۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ بھاری پڑ جائیں اس کی جگہ ویل ہے۔ آحاد کہتے ہیں اکائیوں کو، گنتی پڑھائی جاتی تھی نا، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار۔ آحاد کہتے ہیں اکائیوں کو، اعشار کہتے ہیں دہائیوں کو، کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ بھاری پڑ جائیں اس کا ٹھکانہ ویل ہے۔ اور امام نے اسی آیت کا ترجمہ اپنے الفاظ میں کیا ہے۔ گناہ جب ایک کرتا ہے تو کتنے لکھے جاتے ہیں؟ 1۔ جب نیکی کرتا ہے تو 10۔ اگر اس کے گناہ اس کی نیکیوں پہ بھاری آ جائیں تو یہ کتنا بدبخت ہوگا؟ یعنی اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں تھی جس کے گناہوں پہ بھاری پڑ جائے۔ بس دوسرا قانون کہ جب نیکی کرتے ہو 1، اجر دیتا ہے خدا 10، یہ ایک قانون۔ تیسرا قانون ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم گناہان کبیرہ سے اجتناب کرو تو گناہ صغیرہ میں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا خود ہی معاف کر دے گا۔ تیسرا قانون کہ اگر گناہان کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو صغیرہ گناہوں پہ خداوند عالم فرماتا ہے پردہ ڈال دوں گا۔ تکفیر کہتے ہیں پردہ ڈالنے کو۔ کافر کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ توحید پہ پردہ ڈالتا ہے، ولایت پہ پردہ ڈالتا ہے، ولایت پہ پردہ ڈالتا ہے، ہر چیز پہ پردہ پوشی کرتا ہے، حقائق بیان نہیں کرتا۔ اس لیے خداوند عالم نے قرآن میں لعنت کی ہے ان لوگوں پر جو خدا کے حقائق کو چھپاتے ہیں اور لوگوں تک ان کو بیان نہیں کرتے، اور حقائق کو چھپانے والا کافر ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور جملہ بھی اضافہ کر دوں کہ جو کھیتی باڑی کرنے والا کسان ہوتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ بیج کو زمین کے دل میں چھپا کے گھر آ جاتا ہے، خدا پہ توکل کرتا ہے، خداوند عالم روزی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر تم گناہان کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لو تو گناہان صغیرہ پہ ہم پردہ ڈال دیں گے۔ پردہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن جب جاؤ گے تمہارے گناہان صغیرہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے، خدا پردہ ڈال دے گا اگر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے۔ یہ کون سا قانون ہو گیا؟ تیسرا۔ پہلا قانون اگر ایک نیکی ایک گناہ سارا لکھا جائے گا، دوسرا نیکی 10 گناہ 1۔ تیسرا قانون گناہان کبیرہ سے بچو گے صغیرہ پہ پردہ ڈال دے گا۔ چوتھا قانون قرآن کیا فرماتا ہے؟ اے کاش کہ ہماری زندگیوں میں دین کی یہ چاشنی بیان ہوتی، اس کے بعد دیکھتے کہ مومنین میں عمل کرنے کی لذت پیدا ہوتی یا نہیں ہوتی۔ چوتھا قانون خدا فرماتا ہے اے انسان اگر تو میری محبت میں میرے راستے پہ چل نکلے تو میں فقط یہ نیکیاں 10 نہیں کرتا، میں فقط تیرے صغیرہ گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالتا، بلکہ کیا کرتا ہوں؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ چوتھا قانون یاد رکھو کہ خداوند عالم فقط یہ نہیں کرتا کہ تمہارے حسنات کو لکھتا ہے، بلکہ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی تو یہ توبہ باعث بنے گا جتنی تمہاری ماضی میں تاریکیاں تھیں، جتنی تمہاری ماضی کے نامہ اعمال میں سیئات تھیں،
سب کو خدا اٹھا کے حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ ماضی جتنی تاریک تھی کہ ساری کی ساری نورانی کر دوں گا۔ تم نے سیئات کو انجام دیا، تمہارے سیئات حسنات میں بدل دوں گا۔ نمونہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہور آتا ہے عاشور کے دن، پوری زندگی کار جہنم سے بھری ہوئی تھی، اور قرآن کے جب اس فارمولے پہ عمل کیا، پوری زندگی خدا نے اس طرح حسنات میں بدلی کہ جہاں حسین وہاں ہور۔ خدا نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ چوتھا قانون کہ اگر تمہاری زندگیوں میں سیئات ہیں تو سچے دل سے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی ماضی تاریخ ہے وہ ساری حسنات میں بدل کر تمہیں اعلیٰ علیین کا مسافر بنا دے گا۔ نمونہ عرض کر دوں آپ لوگوں کی امید کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے پیغمبر اسلام کی نسبت، یہ یہودی اپنے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات پڑھ کر پیغمبر اسلام کی ساری خصوصیات کو جانتے تھے۔ نہ فقط پیغمبر اسلام کی خصوصیات کو بلکہ پیغمبر اسلام کی امت کی ساری خصوصیات کو جانتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی معلومات تک ان کو معلوم تھی امت محمدی کے بارے میں۔ ایک ڈاکو تھا، نام سنا ہوگا، ایاز نامی ڈاکو مدینے کی سرزمین میں تھا، اور اس کا کام ہوتا تھا ڈاکے ڈالنا۔ ڈاکے ڈالنے کے بعد ہر ایک کا مال لوٹتا تھا، اور ڈکیتیاں کرتے کرتے اس نے اپنی زندگی کا گزارا کیا ہوا تھا۔ ایک دن ایک گھر پہ جا کے اس نے ڈاکہ ڈالا۔ اس کو پتہ تھا کہ وہاں پہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، اور شیطان نے بہکایا، اور بہکانے کے بعد اس گھر کا اس نے رخ کیا۔ دیکھا وہ پاکیزہ خاتون، پارسا خاتون قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی، اور قرآن کی آیت یہ پڑھ رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ آیا وہ وقت نہیں آیا کہ گناہ گار توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے؟ جس انداز میں وہ تلاوت کر رہی تھی، جیسے ہی آواز اس کے کانوں پہ پڑی، کانوں کو اس نے نعمت میں تبدیل کیا۔ نعمت میں تبدیل کرنے کے بعد دل کو پاک کیا۔ دل کو پاک کرنے کے بعد وہیں پہ توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد اس کی زبان پہ الفاظ جاری ہو گئے، ہاں قد حان الوقت، قد حان الوقت، ہاں وہ وقت آ گیا کہ جب خداوند عالم نے اپنے گناہ گار بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد اب جس کا اس نے مال لوٹا تھا، البتہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، البتہ اگر فرصت ہوئی تو عرض کروں گا کہ خود توبہ کیا ہے اور توبہ کے مراتب کیا ہیں، لیکن ضمناً عرض کر دوں توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی ہاں کان پکڑ لیے، چونکہ ہمارے ہاں تو عادت بنا دی جاتی ہے نا جی کان پکڑ لیں، وہ شروع سے عادی اساتید اور ٹیچرز ہمیں شروع سے مرغا بنانے کے عادی کر دیتے ہیں، تو دین میں بھی ہم کان پکڑنا شروع کرتے ہیں۔ تو کان پکڑنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں ان کو جبران کرنے کا نام توبہ ہے۔ کسی کا حق کھایا ہے واپس کرو، اگر حقوق اللہ کو پامال کیا ہے ان کو انجام دو۔ توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد سچا تائب بنا، اور جن کا اس نے مال لیا ہوا تھا سب کا اس نے ایک ایک کر کے واپس کیا۔ ایک یہودی تھا، سرزمین شام میں رہتا تھا، اس کا مال اس نے بہت زیادہ چرایا تھا، توبہ کی ہوئی تھی اور ڈر بھی گیا تھا۔ شام کی سرزمین پہ جاتا ہے اور اس سے جا کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے توبہ کر لی ہے اور میں نے آپ کا مال بہت چرایا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، تو مہربانی کر تو مجھے معاف کر دے۔ بڑے غور سے سنیے گا، شاید ہماری زندگیاں اسی واقعے سے تبدیل ہو جائیں۔ کہا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، میں نے بھی قسم کھائی ہے جب تک میرا پیسہ نہیں دو گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ کہا میرے پاس ہے نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، کیا کرو؟ کہا جہاں میں بیٹھا ہوں میرے مصلے کے نیچے درہم و دینار پڑے ہیں، تو اٹھا کے مجھے دیتا رہے اور میں لیتا رہوں گا، اور جب میرا قرضہ ختم ہو جائے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آسان کام ہے۔ وہ اس کی مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالتا، پیسے اٹھاتا، اس کو دے دیتا، اٹھاتا رہا، دیتا رہا۔ جب پیسہ ختم ہوا تو قرضہ پورا ہوا۔ یہودی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ کس نبی کی تو پیروی کرتا ہے، اس کا نام بتا۔ کہ میں پیغمبر خاتم کا امتی ہوں۔ کہ اس کا کلمہ مجھے پڑھا۔ یہ ایاز کہتا ہے تجھے ہوا کیا؟
کہ میں جانتا ہوں ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا تھا اور ہمیں موسیٰ نبی بتا کے گئے تھے کہ آخری جب آئے گا اس کی امت کی یہ حالت ہوگی، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے گا اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ اگر مٹی سے کہے گا سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ کہا میرے مصلے کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، میرے مصلے کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ آخری نبی آیا ہے یا نہیں آیا۔ اس کا کلمہ مجھے بھی پڑا۔ عزیزو، جس نبی کا امتی گناہگار ہو کر سچا تائب ہو جائے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، زمین سونا ہو جاتی ہے۔ تو وہ جس کے قبضہ قدرت میں خدا نے پوری کائنات دی ہے، تو اس کے لیے شک و شبہات کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ علم غیب جانتا ہے یا نہیں؟ ولایت تکوینی رکھتا ہے یا نہیں؟ وہ کچھ دے سکتا ہے یا نہیں؟ چوتھا قانون کہ تمہارے سیئات کو حسنات میں بدل دے گا۔ اب تھوڑا ادھر سے بھی سن لیں، یہ 4 قانون عمل کے ہیں، کبھی ایک کے بدلے میں ایک کے بدلے میں 10۔ کبیرہ سے بچو گے صغیرہ ڈھانپ دے گا، یا یہ ہے کہ تمہارے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے۔ ذرا اور بھی سن لیں آخری قانون، اور آپ کی زحمت تمام فرصت تھی کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے اور مکمل کیا جائے، لیکن نہیں، اب فرصت نہیں ہے کہ اس پورے مضمون کو، البتہ انشاءاللہ دعا کریں اگر خدا نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ہیں۔ آخری قانون یہ بھی سن لیں کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرنے کے بعد، حسنات جمع کرنے کے بعد کرتا کیا ہے؟ کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ کیلکولیٹ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ جی ایک صدقہ دے دیا، صدقے کے بدلے میں 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ چوری کر لی، چوری تو ایک ہی ہے نا، پھر کیلکولیٹ کرتا ہے چوری ایک کے بدلے میں 1 ہی 9، پھر بھی ہم تو فائدے میں ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ اور داستان آپ نے سنی، اب اس کی اشارہ نہیں کرتا ہوں۔ یہ حساب کتاب کیلکولیٹ اس طرح سے نہیں کیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا، ذرا توجہ کریں، کبھی کبھی انسان حسنات کو جمع کرنے کے بعد، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم، حسنات کو جمع کرنے کے بعد کبھی کبھی ان کی حسنات کو دیمک لگ جاتا ہے، اس دیمک سے حسنات کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن نے یہ ذکر کیا ہے، جہاں جہاں حسنات انجام دیتے رہتے ہو، اپنے نامہ اعمال میں ڈالتے رہتے ہو، اور توجہ نہیں ہوتی کہ نامہ اعمال میں سوراخ ہو چکا ہے، جتنا ڈالتے گئے وہ گرتا گیا۔ مثال عرض کروں، آپ نے نوکری کی، مہینے کے بعد آپ کو سرمایہ ملا، تنخواہ لی، تنخواہ لے کے تھیلا ساتھ میں لیا، تھیلا ساتھ لے کے بازار میں چلے گئے، 1 مہینے کی انرجی خرچ کرنے کے بعد کچھ پیسے ملے بنام تنخواہ لے کے بازار میں چلے گئے، تھیلا ساتھ میں ہے، جو کچھ لیتے ہیں تھیلے میں ڈال دیتے ہیں۔ سرمایہ دیا، جنس لی، تھیلے میں ڈال دی، تھیلے کو نیچے سے سوراخ ہے، جو لیا ڈالا گر گیا، پیسہ دیا خریدی، چیز ڈالی گر گئی، خریدتا رہا ڈالتا رہا، خریدتا رہا ڈالتا رہا، اور وہ گرتا رہا۔ جب گھر آیا کھولا دیکھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جب تھیلے کو سوراخ ہوتا ہے تو یہ سارے حسنات کے قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اسرائیل شام کے وقت آئے اور کہ ہاں بھائی صاحب چلو، تھیلا کیا ہے؟ کہا اس کو تو سوراخ ہے۔ جب تھیلے کو سوراخ، یہ تو ہے پھٹا ہوا، اس میں ہے کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ تو خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ کہ کیا ملے گا خدا سے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے تھیلوں کو چیک کریں، کہیں ان میں سوراخ تو نہیں ہے۔ وہ تھیلا کیسے سوراخ ہوتا ہے؟ تھیلے کو 2 گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال کے تھیلوں میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ پہلا، غیبت سے تھیلے میں سوراخ ہوتا ہے۔ سوراخ ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ آپ کے تھیلے سے گرتا ہے، کسی اور کے تھیلے میں چلا جاتا ہے۔ زحمت آپ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، مومن کی بے آبروئی کرتے ہیں، بے آبروئی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تھیلے میں سوراخ ہوا، وہاں سے نکلا دوسرے کے یہاں پہنچ گیا۔ نقل و انتقال ہوتا ہے نا، بینک بیلنس ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔
آپ کے اکاؤنٹ میں بہت رقم تھی، آئے کسی نے اٹھایا کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، کارڈ ڈالا اے ٹی ایم میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہوا؟ کہا منتقل ہو گیا۔ کیوں؟ کہا تھیلے کو سراغ تھا۔ توجہ کریں بھائی، اتنی زحمت کرنے کے بعد تھیلے کو جب سوراخ ہو جائے تو کیا ملے گا؟ اور اس سے جو بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے، اس پہ ضرور توجہ کریں۔ سورہ مبارکہ حجرات میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنین اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، لاشعوری میں تمہارے تھیلے کو سوراخ ہو جائے گا۔ جو پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ نامہ اعمال حب، سارے کا سارا ضبط۔ کیسے؟ اس کو آج کے زمانے میں تو پیغمبر ہیں نہیں، پیغمبر تو بول نہیں رہے تاکہ ہم اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پہ اونچا کریں، نہیں، یہ آیت فقط اس کے لیے نہیں آئی تھی، یہ قیامت تک کے لیے آیت ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ آج اس کا مصداق یہ ہے کہ جب دین کی بات، اہل بیت کی بات جب منبر سے کی جائے اور پلٹ کر انسان یہ کہے یہ میرے دماغ میں نہیں آتی، میں اس کو نہیں مانتا، یہ پیغمبر نے کون سا دین بیان کر دیا؟ کہا یہی اپنی آواز کو بلند کرنا ہے مکتب آل محمد کے مقابلے میں، اور یہیں سے انسان کے نامہ اعمال میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور سوراخ جب ہوتا ہے سارے حسنات یہیں رہ جاتے ہیں، خالی تھیلا لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات میں۔ آج اور کل کی آخری رات ہے، تھوڑا سا ٹائم دیں کہ میں اپنی اس بات کو کم از کم آج مکمل کر لوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اگر اپنے مقصد حیات کی طرف گامزن ہونا ہے تو زاد راہ کو ساتھ لے کے چلو، کہیں ایسا نہ ہو مسافر جا رہا ہو زاد راہ نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ زاد راہ وہی ہے جو یہاں سے اٹھا کے لے کے جانا ہے، وہاں پہ نہیں ملے گا۔ زاد راہ یہیں سے اٹھا کے لے جانا ہے۔ مثال عرض کروں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک انسان اگر لولا اور لنگڑا ہو اور اس کو 4 کلومیٹر کا فاصلہ چلنا ہو تو جب تک وہ فاصلہ چل رہا ہے اس کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے پہلے بیساکھیاں دے دیں اور بیساکھیوں کے زور پہ وہ چلتا گیا تو 4 کلومیٹر کا سفر آسانی سے طے کر لے گا، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن آپ نے بیساکھیاں نہ دیں، جب وہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ جیسے تیسے اس نے طے کیا، جب اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گیا، آپ ٹرک بیساکھیوں کا لا کے اس کے سامنے رکھ دیں، کیا جواب ملے گا؟ کہ میرے کس کام کی؟ جب ضرورت تھی تو یہ تھے نہیں، اب جب لے کے آ رہے ہو تو اب تو میری ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ یقین جان لیں کہ زاد راہ یہیں سے اٹھا کے لے کے جانا ہے، قیامت کے دن نہیں ملے گا، جو اٹھا کر جاؤ گے اسی کے بل بوتے پہ ابدی زندگی گزارنا ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے ائمہ طاہرین نے کہا کہ اپنا زاد راہ یہیں سے اٹھا کے لے آؤ، شفیع یہیں پہ منتخب کر کے جانا ہے، حسین کو اپنا شفیع یہیں سے بنا کے جانا ہے۔ یہاں پہ کوئی آپ کی سیرت حسین سے ملتی ہوگی تمہارا شفیع بنے گا، اور اگر حسین سے کوئی رابطہ اور رشتہ نہیں ملتا ہے وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ یہیں دنیا میں ان کو شفیع بنا کے جائیں تاکہ قیامت کے دن آپ کے کام آئیں۔ اس سے امیدوار تر آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، خداوند عالم فرماتا ہے مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ میں آپ کو مثال، یہ قرآن کی مثال ہے، قرآن فرماتا ہے آیا آپ لوگوں کو مثال کے ذریعے نہ بتاؤں کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو سبیل اللہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مال کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ سبیل اللہ میں۔ بڑے افسوس کے ساتھ فرصت بھی نہیں ہوتی، ٹائم بھی نہیں ہوتا، عرض کرتے کہ سبیل کیا ہے، طریق کیا ہے، صراط کیا ہے، چونکہ یہ تینوں کلمے قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ کبھی کہا کہ سبیل اللہ پہ آ جاؤ، کبھی کہا کہ اللہ کے طریق پہ آ جاؤ، اور کبھی اس صراط مستقیم پہ آ جاؤ۔ ہر ایک کے اندر ایک خوبصورت چاشنی ہے، انشاءاللہ کسی اور فرصت میں۔ سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کا وہ راستہ جس پہ چل کر بشریت صراط مستقیم پہ پہنچتی ہے، یعنی سبیل وہ راستے ہیں ذیلی، ٹیمپریری راستے جو جا کر موٹر وے سے ملتے ہیں۔
آپ ہے آج کل تو خیر الحمدللہ بہت زیادہ ہے، مثالیں سمجھنے کے لیے بہت ہیں. موٹر وے ہوتے ہیں نا، موٹر وے کھلا راستہ ہوتا ہے، اور جب موٹر وے پہ آدمی آ جاتا ہے تو پھر بھولتا بھی نہیں ہے، گمراہ بھی نہیں ہوتا. ایسے یہ نہیں ہے، سیدھا راستہ ہوتا ہے. جب موٹر وے پہ آ جاتے ہیں پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب تک سبیل میں ہوتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں جی قبلہ مجھے موٹر وے پہ جانا ہے، کس گلی میں جاؤں؟ کوئی کہتا ہے اس میں چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے ادھر ہو جاؤ، کوئی ادھر ہو جاؤ. گمراہی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب موٹر وے پہ آ جاتا ہے اب بالکل مطمئن ہو جاتا ہے. موٹر وے کے راستے کو عربی میں صراط کہا جاتا ہے، اور وہ جو ذیلی راستے ہیں جن میں انسان کے گمراہی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ان کو عربی میں سبیل کہا جاتا ہے. اسی لیے سبیل کی جمع استعمال ہوئی ہے سبل، لیکن صراط موٹر وے ایک راستہ ہے، اس لیے اس کی نہ کوئی تثنیہ ہے نہ جمع ہے، صراط ایک ہی ہے. اگر سیدھا چلو گے بہشت میں پہنچو گے آنکھیں بند کر کے، اور اگر الٹا چلے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ. صراط وہ راستہ ہے جو سیدھا جاتا ہے، بہشت میں جائے تو بھی سیدھا، جہنم میں جائے تو بھی سیدھا ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی انتا صراط المستقیم، اے علی تو صراط مستقیم ہے، جو بھی تیرے ساتھ مل جائے گا سیدھا بہشت میں جائے گا. پس سبیل وہ راستہ ہے جو ذیلی راستے ہوتے ہیں، جو دائیں بائیں مڑ جاتے ہیں، جن میں گمراہی کا امکان پایا جاتا ہے. ان راستوں کو طے کر کے صراط مستقیم تلاش کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے خداوند عالم نے کہا آیا آپ کو مثال ان لوگوں کی دوں جو اپنے مال کو خرچ کر کے سبیل اللہ کو آ کر واضح اور روشن کرتے ہیں. سبیل اللہ کو جو روشن کرے، عظمت اس کی کیا ہے؟ سبیل اللہ کو روشن. البتہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے اوپر دین کا لبادہ اڑا دیتے ہیں، اور دین کا لبادہ اڑانے کے بعد اس کو دین سمجھ کے لے لیتے ہیں، اور گہرائی سے دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ سبیل اللہ ہے یا نہیں ہے. ابھی یہی مثال سامنے ہے آپ کی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو عزاداری میں آتے ہیں، اور عزاداری میں آ کر اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم قربتاً الی اللہ جا رہے ہیں، یا اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں. جی تھوڑا سا اپنا ذہن میں گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں ہمارا مزاج کیا ہے. یہ ہے پہلا سوال، کون پڑھ رہا ہے؟ جی فلاں پڑھ رہا ہے، پھر چلتے ہیں. یہ جو فلاں پڑھ رہے چلتے ہیں، جو فلاں پڑھ رہے تو نہیں چلتے ہیں، اس کا مطلب ہے تو حسین کے لیے نہیں آ رہا، تو اپنی خواہشات کے لیے آ رہا ہے. نوحہ کون پڑھ رہا ہے؟ جی فلاں پڑھ رہا ہے، چلے آئیں گے. جی فلاں پڑھ نہیں، مزہ کہیں نہیں صحیح، اے جی مزہ کہیں نہیں صحیح تے اے خواہشات تے عمل ہے، دین تے عمل نہیں، حسین تے احسان نہیں. اگر حسین کے لیے آتے تو پھر یہ نہ ہوتا کہ کون آ رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے. جو نام نمود کے لیے آتا ہے وہ کبھی بھی حسین کے ذاکروں میں شمار نہیں ہوتا. مثال ایک ذکر کر دوں، آپ کی زحمت تمام کر دوں. جاگتے رہیں آج اور کل کی رات، نہ جانے اگلے سال میسر آتی ہے یا نہیں، نہیں معلوم زندگی میں دم ہے یا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آج اگر تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. آغا ابو الحسن اصفہانی نجف کے مرجع عالی قدر، رات کو خواب دیکھا، محرم کے ایام تھے، خواب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں جس سے صلوات پڑھنے کا حق ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خواب دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ مولا تشریف فرما ہے، سامنے ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے. جناب عباس کو بلاتے ہیں، بھیا عباس. جی مولا. قریب آؤ. جناب عباس قریب آئے. کہا ہمارے رجسٹر میں فلاں فلاں ذاکر کا نام مٹا دو، اور فلاں ذاکر کا نام ہمارے ذاکرین میں لکھ دو. غور سے سنیے گا، توجہ کریے گا، ہمارے سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ممبر پہ آ کے امام کی ذاکری اور نوکری ادا کرو، نہ. جب بھی خلوص ہو جائے گھر میں بیٹھے یہ کام ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کریں اور خرچ کرنے کے بعد کسی کو ممبر بٹھائیں، نمائش ہو، نمائش ہونے کے بعد واہ واہ ہمارے ذاکر کے سامنے کتنا مجمع تھا. جناب سلمان سے کسی نے پوچھا، توہین کی، کہا تمہاری داڑھی لمبی ہے یا معاذ اللہ کتے کی دم. توہین کی.
جناب سلمان نے جواب دیا جو بھی پولیس راہ سے گزر جائے وہی باعظمت ہے۔ مجمع پہ نہیں جاؤ، اس پہ جاؤ کہ کل حسین جس کو بلا لے یہ میرا ذاکر ہے وہ کامیاب، اور کل کو جب حسین کی بارگاہ میں جاؤ اشارہ ملے نکل جاؤ، تمہارا ہم سے کوئی ربط نہیں ہے، لاکھوں کا مجمع ہو، آپ مصائب پڑھ پڑھ کے اب وہ سچ ہے یا حق ہے اس سے مجھے غرض نہیں ہے، لیکن حسین کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، خاسرت دنیا والآخرہ۔ مولا نے کہا فلاں ذاکر کا نام لکھ دو۔ وہ تھا کون؟ آغا اصفہانی کا ایک ادنا سا شاگرد، اور اس کا نام لیا آغا اصفہانی کے سامنے۔ صبح ہوئی، آغا نے اپنے شاگردوں کو بھیجا جاؤ فلاں ہمارے شاگرد کو بلا کے لاؤ۔ آ گیا، کہا مجھے بتاؤ تم نے کل رات کیا عمل انجام دیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، وہی روزمرہ کے ہیں جو نماز شب ہوتی ہے، پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن تلاوت کرتے ہیں، درس پڑھتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، یہی کچھ ہے۔ کہا نہیں، پھر اپنی زندگی پہ غور کرو، کل کون سا انوکھا عمل تم نے انجام دیا؟ اب بتا نہیں رہے کہ کیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے جب اصرار کیا، تھوڑا سا انہوں نے ذہن پہ زور دیا، البتہ ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ سوچا، کہا ہاں کل میں جب اپنے درس اور بات سے فارغ ہوا تو ذہن میں سوچا میں نے حسنات تو بہت سے انجام دیے ہیں، سارے کام نیک کیے ہیں، لیکن ایک کام میں نے نہیں کیا، اور وہ کون سا ہے؟ کہ میں نے مولا حسین کے مصائب نہیں پڑھے ہیں۔ کیا کیا؟ کہتے ہیں میں گیا بازار میں، مقتل کی میں نے ایک کتاب خریدی، اور مقتل کی کتاب خرید کے گھر آیا، چونکہ میں تو خطیب نہیں تھا، وہ میرے نام پہ تو مجمع اکٹھا نہیں ہوتا تھا کہ جو آئے اور میرے سامنے بیٹھ کے اور میں وہاں پہ شعلہ بیانی کروں، تھا ایسا نہیں تھا۔ میں گھر چلا آیا، گھر آنے کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کیا اور خود کرسی پہ بیٹھ گیا، اور کتاب میں نے کھول لی۔ کتاب کھولنے کے بعد میں حسین کے مصائب پڑھتا رہا، میرے بیوی بچے گریہ کرتے رہے، بس یہی انوکھا سا عمل تھا جو میں نے انجام دیا۔ ابوالحسن اصفہانی نے ان کو اٹھایا، گلے سے لگا کے کہتے ہیں ذرا یہی عمل امام کو اتنا پسند آیا ہے کہ اپنے بھیا عباس سے کہتے ہیں اس کا میرا نام ذاکرین حسین میں لکھ دو۔ عزیز، کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خلوص سے ایک آنسو گرا دے، اس ایک آنسو کی قیمت اتنی ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے یہ آنسو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آنسو سبیل اللہ پہ آ جائے۔ کا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ایسے لوگوں کی مثال بتاؤں کہ جو اللہ کے راستے کو روشن کرنے کے لیے اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ کا مثلہم کمثل حبۃ، حبہ کہتے ہیں گندم کے دانے کو، کا اس کی مثال گندم کے اس دانے کی ہے، فی کل حبۃ مئۃ سنبلہ، کہ اس میں 7 خوشے، یہ جو گندم کاشت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، گندم کا ایک دانہ اگر آپ کاشت کرتے ہیں پودا بنتا ہے، پودا بننے کے بعد اس کے اوپر خوشے لگتے ہیں، تو خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر ایک پائی تم سبیل اللہ کو روشن کرنے کے لیے خرچ کرو تو اس کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ دانہ زمین کے دل کے اندر ڈالو، جب وہ پودا بنے 7 خوشے بن جائیں اور ہر خوشے میں 700 دانہ ہو جائے، مال کتنا فرض کرے 1 روپیہ، ملے گا کتنا 700۔ پھر خدا نے کہا نہ 700 بھی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس 700 کو 2 گنا کر دے گا، کتنا ملے گا 1400 کا، یہ بھی نہیں، تمہارے خلوص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، خدا اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ تم جانتے بھی نہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ سبیل اللہ میں ہو۔ اگر سبیل اللہ میں آئے خدا قیمت اتنی ڈالتا ہے کہ عمل ایک ہوتا ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ، ضربت ایک تھی لیکن ثقلین کی عبادت پہ بھاری تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ضربت سبیل اللہ پہ آئی تھی، اور جس کی ایک ضربت سبیل اللہ پہ آئے وہ ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری پڑ جاتی ہے، اور جو حسین 72 کو لے کر سبیل اللہ پہ آیا ہے اس کا حساب کتاب کرو کیا ہوگا۔ ارے وہ حسین جس کے انصار میں 72 موجود ہیں، عزیزان فقط 72 نہیں، ان کا حساب کتاب نہیں لگایا جا سکتا، اس میں فقط اس کے بھائی کے
دو بازوؤں کی قیمت لگاؤ جو سبیل اللہ پہ آئے ہیں۔ ان بازوؤں کی عظمت یہ تھی جب تک بدن کے ساتھ تھے شہزادیاں محفوظ تھیں، اور جب ہاتھ ساتھ نہ رہے بیویوں نے کیا فرمایا؟ اے بیویوں، اپنے پردے کی تم خود ضامن، میرے پردے کا ضامن زین سے اتر گیا۔ ادرکم اللہ۔ بس دو جملے بس ممبر دے رہا ہوں ذاکر صاحب کو، انشاءاللہ وہ آپ کو مصائب سے مستفیض فرمائیں گے۔ چند جملے سن لیں بڑے خلوص کے ساتھ۔ آؤ سبیل اللہ پہ حسین کس کس کو لے کے آیا ہے۔ 21 رمضان امام کی شہادت کا دن ہے۔ امام نے پوری اولاد کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ہر ایک کو وصیت کی۔ جناب عباس کو بلایا، بیٹا عباس، جی بابا ذرا قریب آئیے۔ قریب آئے، مولا نے کہا بیٹا عباس یاد رکھو، لا تشرب الماء وَأَخُوكَ عطشانہ۔ بیٹا عباس یاد رکھنا، جب پانی میں پہنچ جانا تو خیال کرنا پانی مت پینا اس عالم میں کہ تیرا بھیا حسین پیاسا ہو۔ جناب عباس نے سن لیا۔ سننے کے بعد عباس سوچتے رہے کہ میرے بابا نے کون سی وصیت کی۔ دن گزرتا گیا، آ گیا عاشور کا دن، آئے فرات کے اندر مشک کو بھرا، پانی کو چلو میں لیا، بس بابا کا فرمان یاد آیا۔ بابا نے اسی وقت کے لیے شاید وصیت کی تھی، خیموں میں الاتش۔ چچا پانی لینے گیا، چچا نے پانی اٹھایا، پینا چاہتے تھے، نہیں عزیزان محترم یہ خلاف ادب ہے۔ جناب عباس نے پانی اٹھایا، پانی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پانی پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد کیا کہا؟ یہ ممکن نہیں، جس کا مولا پیاسا ہو اس کا غلام سیراب ہو جائے۔ پانی کو گرا دیا۔ عباس کون؟ جس پہ علی کی آس جمی ہوئی ہے۔ دوسرا نمونہ، جب بشیر مدینے میں آتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ وہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ جناب ام البنین کو خبر ملی کہ قافلہ آ گیا حسین کا۔ ہاں حسین کا قافلہ آ گیا۔ پوچھا میرا حسین آیا یا نہیں آیا؟ کہا تیرا حسین نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ کہا تیرا حسین شہید ہو گیا، پیاسا شہید ہو گیا۔ کہا مگر میرا عباس زندہ نہیں تھا؟ کہا اے بی بی تیرا عباس زندہ نہیں تھا، تیرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا۔ ارے تیرا عباس دنیا سے چلا گیا، حسین زہرا کا لال دنیا سے چلا گیا۔ ادرکم اللہ۔ بی بی نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں ثبت ہو گیا۔ بی بی کیا فرماتی ہیں کہ آج کے بعد پھر مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ ارے ام البنین وہ ہوتی ہے جس کی اولاد زندہ ہو، ارے جس کا حسین مارا جائے، جس کا عباس نہ رہے، ارے وہ کیسے ام البنین کہلانے کے قابل ہے۔ ادرکم اللہ۔ ام البنین کی آس بھی عباس پہ۔ شب عاشور آئی، ہر بی بی اپنے اپنے خیمے میں بیٹھ کے اپنی اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر رہی تھی، میرا بیٹا جب کل صبح عاشور ہو تو سب سے پہلے میرے مولا پہ قربان ہو جانا۔ ہر ماں اپنی اولاد کو تیار کر رہی تھی۔ اور جناب عباس جناب علی اکبر اور قاسم کے ساتھ ساتھ خیموں کے باہر چکر لگا رہے تھے۔ ایک خیمے کے پاس پہنچتے ہیں، رونے کی آواز آتی ہے۔ کان دھر کے سنتے ہیں کیا آواز آ رہی تھی؟ فقط یہی آواز کر رہی تھی، اے خدایا میری بھی اولاد ہوتی، میں بھی کل اپنے بھیا پہ قربان کرتی۔ جیسی اس آواز کو سنا عباس خیمے میں آئے۔ کون تھی؟ علی امیر المومنین کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم بیٹھ کے رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اے کاش میری بھی اولاد ہوتی، ارے میں بھیا پہ قربان کرتی۔ جناب عباس آئے، خیمے کے اندر آئے، بہن کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا بہن گریہ نہ کر، یہ غلام تیری طرف سے تیرے بھیا پہ قربان ہو جائے گا۔ ادرکم اللہ۔ عباس کون؟ جس پہ ام کلثوم کی بھی آس جمی ہوئی ہے۔ آخری بات آپ کی زحمت تمام کر دوں، آخری بات، عباس کون ہے کہ جو زور کمر حسین ہے۔ ارے جب تک عباس تھا حسین مطمئن تھے، لیکن جب عباس نہیں رہے
ایک مرتبہ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے ایک نعرہ بلند کیا، الان انکسر ظہری، ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کی آس بھی عباس پر، ارے سکینہ کی آس بھی عباس پر، خیام میں العطش العطش کہنے والے بچوں کی آس بھی عباس پر، مجھے نہیں معلوم ان سب کی آس عباس پر، اور عباس کی آس مشک سکینہ پر۔ مشک سکینہ کو لیا، دریائے فرات کا رخ کیا، مشکیزے کو بھرا، زین پہ آئے، مشک کو لے کے خیموں کی طرف چلے، ایک شکی بڑھا، دایاں بازو قلم کیا، مشک عباس بائیں ہاتھ میں آئی، دوسرے شکی نے آ کے بایاں بازو قلم کیا، مشک کو منہ میں لیا، ذوالجناح کا رخ خیموں کی طرف کیا، ایک شکی نے تیر کو کمان میں ڈالا، کمان میں ڈال کے مشکیزے کا نشانہ بنایا، یہ تیر مشکیزے میں نہیں لگا، ارے عباس کے دل میں لگا، مشکیزہ گرا، عباس زین سے زمین پہ آئے۔ مجھے نہیں معلوم جب کوئی زین سے زمین پہ آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہاتھ تو تھے نہیں، منہ کے بل زمین پہ آئے، خیام کا رخ کیا، یا اخاک ادرک اخاک، تیرا بھیا دنیا سے جا چکا۔ اللہ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لذنب قضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک۔